تعلیمی سلسلہ ان کی مکتب فکر کے لحاظ سے سجاول کا جو مدرسہ ہے دارالفیوز کے نام سے، ایسے سمجھو کہ اگر میں ان کو دیوبند ثانی یا سندھ کا دارالعلوم دیوبند کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں۔ اور اس کے بعد تعلیم مکمل میں نے کی جامعہ حمادیہ میں، وہاں سے سند فراغت حاصل کی، مفتی کا کورس کیا شیخ حبیب الرحمان کے پاس، حبیب اللہ جو کہ کراچی کے مفتی ہیں، اور ریڈیو پاکستان کے اوپر ان کا پروگرام بھی آتا ہے، ان کے سوالات جوابات دیتے ہیں، تو ان سے میں نے مفتی کی سند حاصل کی، وہ میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور سندھ کے بڑے بڑے علماء جو مکتب دیوبند فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو اکابرین دیوبند میں شمار ہوتے ہیں، وہ میرا اساتذہ ہے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے تعلیم ان مدارس میں، ان اداروں میں حاصل کی، تو پھر درس و تدریس کی جب باری آئی تو مجھے بھی وہیں پڑھانا ہے، میں وہاں پڑھانا شروع کیا، اور انہی مدارسوں میں میں تدریسی خدمات انجام دی، وہاں پڑھاتا رہا۔ اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان مدارس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جتنا بھی تعلیم کا زور ہے وہ دیگر فنون پر ہے۔ دیگر فنون مثلا نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، فقہ ہے، اصول فقہ، عروض، معانی، یہ جتنے بھی فنون ہیں ان کے اوپر ان کا زور ہے، لیکن حدیث کے معاملے میں یہ پیچھے۔ ہم نے جو حدیث پڑھی اخیر سال میں، جو دورہ حدیث کے نام سے موسوم ہے، یہ حدیث آخری سال میں پڑھاتے ہیں، سیاست کی مکمل کتاب آخری سال میں، یہ ساری کتاب ایک سال میں، اور دیگر فنون جو ہیں ان کے اندر 8 سال 9 سال 12 سال بھی لگ جاتے ہیں طالب علم کو، اور یہ ساری احادیث کا ذخیرہ ایک سال میں کم ہے۔ حدیث کا علم جو ہے وہ اصل علم ہے، یہ تمام علوم میں سے اتم و اعلیٰ علم ہے، اور جس کی قدردانی یہ ہے کہ ساری احادیث کو ایک ساتھ۔ پڑھائی کا انداز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حدیث پڑھانے کا انداز کیا ہے، کہ جبھی طلباء بیٹھے ہوئے ہیں دورہ حدیث کے، شیخ صاحب آئے، طلباء نے عبارتیں پڑھنی شروع کی، ایک طالب علم عبارت پڑھتا ہے، دوسرے سارے سنتے ہیں، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں خاموش، وہ طالب علم حدیث پڑھتا جا رہا ہے، ایک طالب علم 20-25 صفحے حدیث کی کتاب پڑھ جاتا ہے، اس کے بعد کہیں کہیں وہ استاد شیخ صاحب وہ کسی مسئلے کے بحث کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو صرف اور صرف عبارت چلتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیگر فنون جو پڑھائی جاتی ہیں، جن کے اوپر اتنی محنت کی جاتی ہے،
ان کے اندر سالہ سال خرچ ہوتا ہے. حدیث کا معاملہ اس کے اندر اس کی اتنی بے قدری کہ کوئی طالب العلم سمجھ نہ پائے حدیث کو کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو یہ اعلیٰ علم ہے ان کی قدردانی نہیں، دیگر فنون کی قدر ہے، علم حدیث کی قدر نہیں. اور اس کے بعد جب میں نے دیوبندی مدارس میں پڑھانا شروع کیا تو بھی میں حنفی تھا، مقلد تھا، مقلد بھی متعصب متشدد تھا. میرے ذہن کے اندر بھی وہ مقلدیت رچی بسی ہوئی تھی اور حنفی کے اندر ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں شروع سے ہی سلفی مسلک کا خیر خواہ تھا، اس کو پسند کرنے والا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی وہ فرد ہوں ان ادارے کا تیار کیا ہوا جہاں پہ یہ مقلدیت پڑھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. میں بھی تو ان کا ایک فرد تھا، میرے اندر بھی وہی سارے مسائل میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اور نہیں. تو اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کتنا متعصب اور متشدد تھا. وہاں گاؤں میں میرے پاس کچھ دوست آتے تھے ایسے گپ شپ لگانے بیٹھنے مسئلے مسائل پوچھنے. تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا ہمارے دوستوں میں سے ہے، ایک چھوٹی سی کتاب لایا اور اس کتاب کے اندر بخاری شریف کی چھانٹی کی ہوئی احادیث مبارکہ تھی. تو انہوں نے آ کر میرے سامنے پیش کی کہ شاہ صاحب یہ کتاب میں نے لائی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، میں نے کچھ پڑھی ہے، مجھے تو بہت مزہ آیا اس میں اور ابھی بہت باقی ہے. میں لائی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ مجھے مفید مشورہ دے سکیں ان کو مطالعہ کرنے میں. اور ویسے بھی میں نے ایک غلطی کی ہے، وہ یہ کہ جو بھی کتاب میں لاتا ہوں مطالعے میں رکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ یہ فلاں کتاب ہے، فلاں مصنف کی لکھی ہوئی ہے، میں پڑھوں نہ پڑھوں آپ اجازت دیتے ہیں؟ ہمارے مکتب فکر سے یہ تعلق رکھتی ہے کتاب یا نہیں؟ یہ غلطی میں کر بیٹھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ان میں احادیث ہیں، لازمی بات ہے آپ مجھے اجازت دیتے ہیں. اس لیے سے میں نے کچھ پڑھی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی. میں نے کتاب دیکھی، کتاب کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بخاری شریف کی چھانٹی کی ہوئی احادیث مبارکہ تھی اور کچھ نہیں تھا اس میں. لیکن جب کتاب کے ٹائٹل پہ نظر پڑی حدیث کی کتاب ہے تو بہت غصہ آیا. میں نے ان کے اوپر بہت غصہ کیا، اس کو میں نے بہت برا بلا بھی کہا. اللہ کے بندے، تمہیں یہ کتاب کس معتبر نے دی ہے؟ ان کا نام بتا لاؤ میرے سامنے وہ بندہ جس نے آپ کو یہ کتاب لا کر دی ہے یا لکھ کر دی ہے، اس کا نام بتاؤ. ذرا پریشان ہوگا، یہ اس کی کتاب ہے جیسا یہ اتنا غصہ ہو رہا ہے کیوں؟ کون سی غلطی کی میں نے؟ حدیث تو پڑھی ہے. تو اس نے نہ بتاتے ہوئے بھی جب سے دیا کہ آپ کے فلاں شاگرد کے پیچھے میں 5 دن سے پڑا ہوا تھا کہ بھائی آپ مجھے کتاب لکھ کر دیں، کتاب لکھ کر دیں. پھر وہ مجھے کیا کریں، یہ کتاب مجھے لکھ کر دیں. اور زیادہ غصہ آئے گا، میں نے اس کو بلا لیا. میں نے شام کو